السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على وعليكم سيدنا السلام. مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير وبك نستعين. ہم نے جی کل یہاں تک پڑھا تھا لام کا قاعدہ، یعنی حروف مستعلیہ اور شبہ مستعلیہ، یہ پڑھے تھے۔ شبہ مستعلیہ کتنا ہے؟ 3 ہے، الف، لام اور را، یہ شبہ مستعلیہ ہیں، کبھی کبھی یہ موٹے ہوتے ہیں۔ سمجھ، یہ پڑھ لیا تھا نا، سمجھ آ گئی تھی نا جی؟ اللہ کا لام جو ہے، لفظ اللہ، لفظ جلالہ اللہ، اس سے پہلے اگر زیر ہو تو باریک، اگر پیش اور کیا ہو زبر ہو تو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ اور الف جو ہے، الف سے پہلے اگر موٹا حرف ہے تو الف بھی موٹا پڑھا جائے گا، اگر باریک ہے تو باریک پڑھا جائے گا، اور را کے اوپر زبر پیش ہو تو موٹی پڑھی جائے گی، زیر ہے تو باریک پڑھی جائے گی۔ اب یہ ہے دانتوں کے نام، یہ چیزیں عربی میں لکھے ہوئے ہیں اور دوسرے وہ اس میں بھی ہیں۔ یہ سب سے، یہ دیکھیں، ادراس، ادراس بولتے ہیں داڑھیں، نیچے ترجمہ کیا ہوا ہے داڑھیں۔ جی ادراس کا کیا معنی ہے؟ ادراس جمع ہے ضرس کی، ضرس کا معنی ہوتا ہے داڑھ، اور ادراس بہت داڑھ. ساری داڑھیں، بہت داڑھیں، اور داڑھیں، داڑھ ایک ہوگی، داڑھیں جو ہے جمع ہوگی، سمجھ گئے نا؟ اور اس سے جی پہلے یہ جو زبان کے شروع ہے اس طرف والے جو، وہ کیا ہے، پہلا جو ہے اس کو نازج بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ نازج، ناجز. ناجز، ناجز، ٹھیک ہے نا جی؟ جی ناجز۔ اور جی. پھر جو یہ 3 ہیں ان کو بولتے ہیں طواحن۔ طواحن، طاحن کی جمع ہے، طاحن کا معنی ہے تو کچی یا کیا نا ہے، چکی۔ کیا بولتے ہیں طاحن کا معنی؟ طاحونہ، چکی۔ تو جس طرح چکی جو چکی. ہے اس میں، ہاں جی، اس میں آٹا پیستا ہے، اسی طرح یہ جو دانت ہیں، یہ 2 داڑھ ہیں، 3 ادھر سے، 3 ادھر سے، 3 اوپر اور 3 دائیں بائیں، یہ اوپر نیچے کتنا بنتے ہیں؟ 6 اور 6 12، چھ 12، 12 ہو گئے بار. نا؟ 12، یہ جو 12 ہے نا، یہ طواحن ہے، یعنی یہ چکی کا کام کرتے ہیں، لقمے کو پیستے ہیں، پھر لقمہ پیس کر انسان پھر جو ہے نا وہ نگلتا ہے بعد میں، ایسے نہیں نگل سکتے، یہ چکی کا کام کرتے ہیں۔ ہے جی، اللہ ان کو جزائے خیر دے ہے جی، یہ سلامت بالکل. رہیں، یہ سلامت رہیں جی، سلامت رہیں گے تو کام بنے گا نا، ورنہ آدمی کوئی کام کا نہیں ہے جی۔ بہرحال جی. تو یہ اس کو کیا بولتے ہیں؟ طواحن، اس کو کیا بولتے ہیں ابھی؟ طواہن. اور ادراس جو ہے وہ، طواہن. ادراس یہ 5 ہیں۔ ادراس کیا ہے؟ 5 اور 5 10، 10 اور اوپر 10، 20 ادراس ہے، سمجھ گئے نا؟ 20 جی. ادراس ہیں، داڑھیں ہیں۔ تو اگلے والا جو آخری ہے، 5واں، یہ ضاحک، واحق یا ضاحکہ، یعنی ہنسنے والا، جب ہنستا ہے انسان تو یہ داڑھ نظر آتی ہے، یہ مطلب ہے، یعنی ہنسنے والا، ٹھیک ہے نا جی؟ ہنسنے کے وقت جی. جب آدمی ہنستا ہے تو یہ داڑھ نظر آتی ہے، اس لیے اس کو کیا بولتے ہیں؟ ضاحک، جی ضاحکہ، ضاحک ایک چیز ہے، سمجھ آ گئی یہ بات؟ اور اس کے جی. بعد نوک دار، انیاب کا معنی نوک دار، وہ کتنا ہے؟ 4 ہے نوک دار، کتنا ہے بھائی؟ نوک، چار. نوک چار. نوک جیسے 2 دانت نیچے، 2 دانت اوپر، یہ انیاب، ادھر سے دائیں بائیں، اوپر بھی دائیں بائیں، ٹھیک ہے نا؟ 4 یہ ہو گئے انیاب۔ آگے ہے اس کے رباعی، جی رباعی، رباعی. رباعی جو ہے نا یہ، رباعی. جی رباعی جو ہے اس کے بعد انیاب کے بعد رباعی ہے، مثلا
दो नीचे दो ऊपर, रुबाई। रुबाई का माना होता है चार। रुबाई का माना क्या होता है? चार। चार। रुबु या चौथा हिस्सा, रुबाइया, चार, समझ गया ना। और सनाया उलिया, आगे दो हैं सनाया उलिया। सनाया उलिया ये ऊपर वाली जबड़ा है, यानी ऊपर वाला है ये, समझ गए ना, सारा काम ऊपर वाले जबड़े से है, इस वजह से ये लिखा है सनाया उलिया, ऊपर वाले दांत। सनाया का माना दो, उलिया का माना ऊपर वाले, बुलंदी वाले, समझ गए ना, ऊपर वाले। समझ आ गई ये जी। बात? तो हाँ ये जी। थे, जी जी। ये थे उनके नाम, ये भी याद रखने हैं। अब आ जाइए हल्क की तरफ। हल्क देखो, हल्क के तीन हिस्से हैं, तीन हमने पढ़ चुके हैं ये। हल्क, अक्सल हल्क। अक्सल हल्क ये नीचे वाला हिस्सा जो सीने की तरफ है। वस्तल हल्क यानी हल्क का दरमियानी हिस्सा जो दरमियान में उभरी हड्डी है हल्क की, वहां पे ये वस्तल हल्क है। उसके बाद अदनल हल्क है। अदना का माना है करीब, अक्सा माना है दूर, और जो मुंह के दूर, दूर मुंह से दूर है वो हिस्सा। और अदना का माना क्या होता है? करीब। तो हल्का करीब वाला हिस्सा जो मुंह की तरफ है, ये, इससे क्या निकलते हैं? गैन खा निकलते हैं ना। वस्तर हल्क से क्या निकलते हैं? आइन हा। अक्सर हल्क से कौन से क्या हाँ निकलते हैं? ग- हमजा हाँ। हा। हमजा हा। समझ गए? जी जी। तो और इसी जो सनाया उलिया है, उसके नीचे वाला क्या होगा? सराया सुफला। नीचे, नीचे वाले दो दांत क्या होंगे? उनका भी काम है थोड़ा सा। सनाया सुफला, सनाया उलिया, सनाया सुफला। समझ गए? सनाया उलिया, सनाया सुफला। सुपरा। सुफला, सुफला, असफल साफिलीन, नीचे है। तो अब ये देखो, अक्सर लिसान। ये आवाज बंद करो भाई, आवाज जिसके जिसने खोली वो बंद करे। हम्म। अक्सर लिसान, अक्सर लिसान वही मुंह, यानी उससे जो नोक है जबान की, उससे दूर वाला हिस्सा अक्सर लिसान, यानी जबान का शुरू वाला हिस्सा। लहातिया जिसको बोलते हैं, लहात अरबी में लहात बोलते हैं, जबान की जड़ जहां से शुरू होती है। और मुंह की तरफ से तो जो शफतैन है, होंठ है, उससे ये दूर है, अक्सर इसलिए कहते हैं अक्सर लिसान। समझ गए बात? अब आगे शजर लिसान। शजर लिसान यानी जबान का दरख्त, जबान का दरख्त, यानी यहां से क्या निकलते हैं? तीन हर्फ निकलते हैं, जीम शीन या। और अक्सर लिसान से क्या निकलते हैं भाई? कुछ आपसे पूछना चाहिए ना क्या? खौफ का। कौफ और काफ, कौफ और काफ, का। लहातिया से ये, खौफ होगा। कौफ और काफ दोनों। और शजर लिसान से कहाँ से निकलते हैं? लिसान का माना क्या होता है? जबान। शजर का माना जुबान। दरख्त। जी। तो इससे देखो यहाँ पे जबान फैल जाती है, यानी उसके दाएं बाएं आगे पीछे ये जो सब ये क्या होते हैं? ये हरूफ निकलते हैं, इसलिए ये इसको शजर, वहां से जैसे तना होता है, तने के बाद फिर या टहनियां फैल जाती है, दरख्त फैल जाता है, इस तरह ये भी। तो हाफ लिसान, हाफ लिसान किसको बोलते हैं? सैड, जबान की सैडें, यहाँ आप दाएं हो या बाएं हो, ठीक है ना जी। ये जो है, जब ऊपर वाली पांच दाढ़ों को लगती है, एक सैडें, चाहे दाएं हो या बाएं हो, तो उस वक्त क्या निकलता है? हरफे हाफिया। तो हरफे हाफिया कौन सा है? जौद। वॉद, हरफे और हाफिया वॉद। हाफा का माना क्या होता है? सैड। साइड। सैड, जबान की सैड। तो साइड। जी, जबान की सैड, जबान की सैडें, ये दाएं तरफ भी लगा सकते हैं, बाएं तरफ भी लगा सकते हैं, और दोनों साइड, दोनों भी एकदम लगा सकते हैं, दोनों से। तो बाएं तरफ आसान है, दाएं तरफ मुश्किल है, और दोनों एकदम लगाना और ज्यादा मुश्किल है, इसलिए अक्सर बाएं तरफ से लगाते हैं। और लिखा हुआ भी अक्सर किताबों में यही होता है कि बाएं तरफ लगाएं, ये मकसद है। लेकिन निकल दोनों तरफ से हो और सकता है, जिसको जित जैसे आसानी हो, बाएं और तरफ से हो, दाएं तरफ से, जिसको आसान लगे वो निकाल ले, कोई फर्क नहीं है। लेकिन और लगाने क्या है? इन पांच डाढ़ों की जड़ों को। जबान देखो आगे नहीं लग रही, नोक नहीं लग रही, नोक आगे है,
تو پیچھے رکھنی ہے. یعنی ویسے میں نے آپ کو ویسے ادھر بتایا تھا اس میں، کیا نام ہے، دکھایا تھا وہ کیا نام ہے نقشہ، اس طرح لگانا ہے. زبان کی سائڈ بالکل چمٹ جائے اس کے ساتھ، 5 داڑھوں کے ساتھ، اور آگے نوک نہ لگے. نوک لگے گی تو غلط ہو جائے گا اور حرف نکلیں گے. سمجھ آ گئی بات؟ اب یہ حافت اللسان ہے، تو جی اس سے کیا جی نکلتا ہے؟ جی یہ کیا نکلتا ہے؟ ضاد، حرف ضاد، حرف زود ضاد. ہاں جی. اور آگے طرف اللسان ہے. زود آگے دیکھو، آگے طرف اللسان، یعنی حروف طرفیہ کتنا ہے؟ 3 ہے. لام نون را، لام تین نون را، ممنون یہ را حرف طرفیہ ہے. را اس جگہ سے، یعنی جب حافت اللسان، یعنی کس کا، ضاد کا مخرج ختم ہوتا ہے، اس کے بعد لام کا شروع ہوتا ہے. اس کے بعد کس کا شروع ہوتا ہے؟ لام کا مخرج شروع ہوتا لام ہے. لام کا، یعنی ایک ڈاڑ اور باقی دانتوں کے مسوڑوں کو لگے، تب یہ لام صاحب نکلتے ہیں. ٹھیک. اور اسی طریقے سے ایک ڈاڑ کم، ایک ڈاڑ کم جب دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو نون ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور زبان اور طرف اللسان کی پشت کہاں لگے؟ مسوڑوں کو لگے تو وہ اس سے را ادا ہوتی ہے. سمجھ گئے بات؟ اور جی نوک جی سے، استاد جی سب بات نوک لسان، نوک لسان یعنی عربی میں تو نوک نہیں کہتے، ٹھیک ہے نا، جی جی لسان کا مطلب لسان، یہ سے بس نوک بھی ساتھ میں لکھ دیا ہے. یعنی تو یہ کیا ہے؟ آگے والا حصہ جو ہے زبان کا، جی اس سے کیا نکلتے ہیں؟ حروف نطعیہ، حروف نطعیہ، جی حروف لثویہ، جی حروف صفیریہ، یہ ادا ہوتے جی ہیں. سمجھ گیا نا؟ جی اور جی یہ چیزیں حروف نطعیہ کون کون سے ہیں؟ تا، دال، او. اور تا اس طریقے سے لثویہ کون کون سے ہیں؟ ثا، ذال، تا ظا. ال با جی. اور صفیریہ کون سے ہیں؟ سیٹی والے حروف کون سے ہیں؟ جی سین صاد زا، ذا زا، زا، سین، ذا صاد، یہ 3 حرف سین اس میں ہیں. صاد تو اس سے کیا ہوا؟ یہ پوری درائی ہو گئی ہے مخارج کی بھی. سمجھ گیا نا؟ اور اے، جی یہ جی ہونٹ جو نکل اس کے ہو رہے ہیں، اس سے واو نکلتا ہے. ایسے گول ہونٹ کرنے سے واو جی ادا ہوتا ہے. واہ، سمجھ گیا نا؟ اور ادھر دیکھو ثنایا علیا، ثنایا سفلا، یہ دیکھ رہے ادھر سائڈ میں. جی جی تو یہ کیا ہے؟ جی نظر آتی اوپر، اوپر والے 2 دانت، نیچے والے 2 آپس جب ملتے ہیں اور زبان اس کے ساتھ آ کے مل جاتی ہے، تو اس سے کیا نکلتے ہیں؟ حروف صفیریہ نکلتے ہیں. سیٹی نکلتی ہے اس سے، جی سیٹی والے حروف نکلتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. یہ رہا جی نقشہ، صاد، آپ نے سمجھ لیا؟ ذا۔ جی. جی 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 بالکل سمجھ لیا جی ماشاء اللہ، سب نے سمجھ لیا بھائی؟ ایک آدمی کی آواز آئی ہے بس. جی جی ماشاء اللہ جی حافظ سمجھ آ جی گئی. جی سمجھ گیا سمجھ گیا جی حافظ سمجھ نہیں آئی. ماشاء اللہ بہت اچھا سمجھ گیا جزاک اللہ استاد جی جی. جی. اچھا اب بارک یہ، اللہ بارک اللہ فیک. اب یہ ہے، تھوڑا سا یہ پڑھ لیتے ہیں. سبق نمبر 11 یہ پڑھا ہوا آپ کا، اس لیے پڑھا رہا ہوں، ورنہ پیم تھوڑا ہے نا پڑھاتا. جی جی را کو موٹا اور باریک پڑھنے کے قاعدے. را کو موٹا اور باریک پڑھنے کے قاعدے. قاعدہ نمبر قائد 1، قاعدہ نمبر 1، قانون نمبر 1 یعنی ہے، را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو وہ موٹی ہوگی، جیسے رب کا، ربما. اور جب را کے نیچے زیر ہوگی تو باریک ہوگی، جیسے رجال. یہ آپ کو پڑھا متحرک میں نے بتایا تھا کہ را متحرک ہوگی یا ساکن ہوگی، 2 حال سے خالی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. جی جی متحرک ہو، زبر پیش والی ہو تو موٹی، زیر ہے تو باریک. یہ وہی چیز آ گئی. سمجھ آ گئی ہے؟ ایک دوہرا جی ہی ہے بس. جی بالکل آپ موٹی را کی مشق: رو، 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 رو رو، رو ری، 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 رجال، رو رجال. جی. جی. رجال ری، جی. رو، 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 ری، 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 رجال، رجال. رجال رجال سمجھ آ گئی ہے؟ بالکل آ گئی اچھا. قاعدہ نمبر 2، را ساکن یعنی جزم. را ساکن یعنی جزم سے پہلے زبر یا پیش ہو تو موٹی ہوگی.
ٹھیک ہے، جیسے اور سالہ، اور سالہ، یہ میں نے آپ کو مثال دی تھی، اور سالہ، اور سالہ، اور سالہ، اور سالہ، یورو زقونا، یورو زقونا، یورو زقونا، ٹھیک ہے نا جی؟ دیکھو نا، یہ را ساکن ہے، اس سے پہلے زبر ہے، پیش ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ جی پہلی میں زبر ہے، دوسری میں پیش ہے، دوسری مثال میں، پیش ہے. تو کیا ہے، یہ موٹی پڑھی جائے گی۔ اور جب را سے پہلے دیکھو، اور سنو، یہ تیسری وجہ یا دوسری وجہ، یعنی را ساکن کی دوسری وجہ، اور جب را سے پہلے زیر جی ہوگی تو باریک ہوگی، جیسے میریتن، یہ ایک دو ہے، میریتن، جیسے میریتن، را سے پہلے زیر، را باریک پڑھیں گے، پھر رعونا، پھر رعونا، را باریک پڑھیں گے۔ اچھا، مشق کرے، اور 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 ار اور 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 ار 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 دیکھو، ار ار. میری بھی سنو تھوڑی سی، جی ار جی. ار ار ار، بعض اس کا کرتے ہیں ایرو، ایرو، اس طرح غلط ہے، ار ار ار، ار ہاں ار ہاں، بالکل باریک کر دے رہا ہے، ایک دم آواز کو بند کر دینا، ار ار ار، ہم۔ بعض پتہ کیا پڑھتے ہیں، میری بات سنو ادھر، ایک آپ کو ایک چیز بتاؤں، بشیر، بشیر، اب کیا پڑھتے ہیں، بشیرو، بشیرو، جب لگاتے یورو بشیرو، غلط ہے یہ، کیا پڑھیں گے، بشیر، ایک دم بریک لگا دینی ہے، بشیر جو ہے نا، اب بشیر. ابھی جو بریک ہے نا وہ پاورفل ہے، ایسے پہلے والی طرح نہیں ہے ابھی، ٹھیک ہے نا جی؟ ایک دم بریک لگانی ہے، جی جی بشیر، جی. نذیر، بشیر فقیر، نذیر. جی، تو یہ بھی اس طرح، ار ار ار، ار ہاں ار ہاں، میر، میریتن، میریتن، یتن میریتن، فرعون، مر فر، یتن ہاں، فرعون، فر، فرعون فر، فرعون، فرعون انذر، انذر وقومك، انذر، انذر، جی، انذر، انذر نہیں مورا نہیں کرنا، انذر، ذر، انذر. جی۔ قاعدہ نمبر 3، را پر ٹھہرتے وقت اگر اس سے پہلے، ٹھہرتے وقت دیکھو کیا کریں، وقف کی حالت میں، یعنی ٹھہرتے وقت کیا مطلب، جی جی. وقف کی حالت میں، را پر وقف کیا ٹھہرتے کریں؟ وقت، جی، را پر ٹھہرتے وقت اگر اس سے پہلے حرف ساکن ہو، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ دوسری وجہ ہو گئی، اور اس سے جی پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو را موٹی ہوگی، جیسے القدر، القدر، جی. القدر، القدر القدر، یہ زبر کی قدر مثال، یہ زبر کی مثال ہے، ٹھیک ہے نا، القدر، القدر لیلۃ القدر، وما ليلة القدر أدراك ما ليلة القدر، سمجھ گیا ہے؟ ليل قدر ہاں، لیکن قدر نہیں ہے، قدر، قدر، قدر ہاں، قلقلہ بھی قدر کرنا ہے اور را کو بڑا پڑھنا ہے، قدر، جی قدر جی۔ اگر ہم قدر بریک، یا اگر ہم ملا کے پڑھیں گے تو بریک پڑھیں گے، لیلۃ القدری، پھر را اس کی جو ہے نا زیر واپس آ جائے گی، سمجھ آ گئی؟ جی 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 جی. اچھا، خسرو، 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 خسر یہ پیش کی مثال، یعنی خسر را ساکن سے پہلے کیا ساکن ہے، اس سے پہلے پیش ہے، خسرو، وقف کی حالت میں، خسر خسرو، جی۔ اگر ہم خسر ملا کے پڑھیں گے خسرین، پھر بریک پڑھیں گے، خسرین الا الذین آمنوا، ٹھیک ہے نا؟ پھر دو زیریں ہیں، سمجھ آ گئی یہ بات؟ جی جی اور جب بالکل. را، اور جب را سے پہلے حرف ساکن ہو، اس سے پہلے زیر ہو تو را باریک ہوگی، جیسے یا را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو، دیکھو وہ تیسری وجہ آ گئی، یا را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو تو را واہ. باریک ہوگی، جیسے ہجر، 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 حجر ہجر، ہجر، حجر دیکھو نا، را حجر ساکن ہے، وقف حالت میں ساکن ہو جائے گی، اور جیم ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہے، ہجر، یہ باریک ہو جائے گی، حجر خیر، خیر،
خیر 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 خیرن، اصل کیا ہے؟ خیرن، خیر خیر. تو یہ بھی وقف کی حالت میں، خیر کیونکہ را ساکن سے پہلے یا ساکن ہے، اس لیے کیا آ گئی وقف کی حالت میں باریک پڑی جائے گی بریک پڑی جائے. قدیر، باریک یہ بھی اس طرح، را ساکن سے پہلے یا ساکن قدیر ہے. قدیر. بصیر، قدیر بصیر. بصیر جی. بصیر خبیر، بصیر، بشیر، نذیر، فقیر، یہ سارے خبیر لفظ ایسے ہوگا، خبیر ٹھیک ہے نا. نذیر، بشیر، یہ سارے بریک پڑی جائے گی رات. یا سمجھ آ گئی؟ را بریک پڑی جائے گی. یہاں تک جی جی سمجھ آ گئی بات؟ بالکل جی سمجھ آ آگے گئی سمجھ۔ استاد جی جی سر بہت جی اچھی آگے۔ سمجھ آ گئی یہ را ساکن کی تین وجوہیں آپ نے پڑھ لی. اب رہ گی دو. اب دیکھو، النار، النار، اس کو کیا پڑھیں گے؟ موٹا پڑھیں گے را کو. النار جی. ذاتی قرار، یہ قرار، را کو موٹا پڑھیں گے، دوسری دونوں را. قرار قرار موٹا پڑھیں گے. وليال قرار عشر، وليال عشر، ولا وليال يعلم عشر، عشر عشر، عشر عشر. عشر हाँ. للذكر، عشر للذكر، للذكر. للذكر हाँ للذكر जी. تنبيه نمبر ایک، ارصاد، مرصاد، قرطاس، فرقتن کی را موٹی ہوگی. یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا. اصل میں پورے قرآن میں یہی الفاظ آتے ہیں، چار. یہ چار الفاظ جی ہیں جی. ان کی را جی بھی موٹی ہوگی. کیوں؟ کہ را ساکن کے بعد ان کے حروف ساتھ میں مستعلیہ ہے. بہت صاد ہے موٹے روپ اور طا ہے، قاف ہے، یہ موٹا پڑھا جائیں گے. آگے دیکھو، نمبر دو، فرقن القطری، مصرا کی راگ پر جب ٹھہرا ہیں جائے تو موٹی اور باریک دونوں طرح صحیح ہے. میں یہ بھی بتایا تھا آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے نا. یہ تین، یہ دونوں دونوں وجہ پڑھ سکتے ہیں. اور نمبر تین، جزم والی را سے پہلے زیر حمزہ، زیر حمزہ وصلی پر ہو، زیر حمزہ وصلی اچھا پر ہو، یا جزم والی را سے پڑھ پہلے زیر دوسرے کلمہ میں ہو. سمجھ آ رہی بات؟ حمزہ وصلی بتایا تھا، حمزہ وصلی، حمزہ قطعی، دونوں بتایا تھا آپ لوگ، ٹھیک ہے نا جی. جزم والی را سے پہلے زیر حمزہ وصلی پر ہو، یا جزم والی را سے پہلے زیر دوسرے کلمہ میں ہو، تو ان دونوں صورتوں میں را موٹی ہوگی. سمجھ آ گئی؟ جیسے ارجعی، ارجعی، را ساکن سے پہلے حمزہ، یہ حمزے کی جو نیچے زیر ہے یہ اصلی نہیں ہے، حمزہ وصلی ہے اس لیے بھی عارضی ہے. اور حمزہ قطعی ہو تو اس کی جو زیر ہوتی ہے، زبر ہوتی ہے، وہ پیش ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ قطعی ہوتا ہے. رب ارجعون، رب ارجعون، دیکھو یہ رب کا لفظ علیحدہ ہے، ارجعون علیحدہ ہے. یا زیر ہے تو دوسرے کلمہ میں ہے، یا رب کا علیحدہ دوسرے کلمہ میں، اس کو بھی موٹا پڑھ، رب ارجعون پڑھا جائے گا. ارحم، ارحم کی را کو بھی موٹا پڑھیں گے. ایرو تب تم، ایرو تب تم، اس را کو بھی موٹا، اینیرو تب تم پھر بھی موٹا پڑھیں گے. امیرو تابو، یہ بھی را کو موٹا پڑھیں گے. یہ مثالیں ہیں. سمجھ آ گئی؟ جی مثالوں سے سالن اچھا پکتا ہے نا، مزدار بن جاتا ہے نا، مسالے لگانے پڑتے ہیں نا. ہاں جی. تو سمجھ آ گئی مسالے لگانے سے؟ جی جی ہاں جی بالکل جی۔ یہ تو ہم نے ساری پڑھی تھی پہلے بھی، اب دوبارہ دہرائی ہو گئی ہے اس کی، ٹھیک ہے نا جی. تو ابھی کوئی سوال شوال ہو تو پوچھیں، کیونکہ ٹائم تھوڑا سا رہ گیا ہے، 5 منٹ استاد رہ جی گئے. راہ کو موٹا پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ ہے؟ کیا مطلب؟ یعنی آواز کو موٹا کرنا ہے بس، اور کیا خاص خاص طریقہ؟ کیا مطلب؟ کیا؟ آواز کو موٹا کریں گے، آواز کو پتلا کریں گے، آواز کا تعلق ہے. یعنی منہ، منہ جو ہے بھر جائے، منہ جی آواز جی سے جی بھر جائے، اس طریقے. دیکھو نا، صحیح اور اور دیکھو منہ بھر گیا ہے آواز سے، اور جی اور ٹھیک ہے نا جی. اور اور میری، جی میر، میر دیکھو پتلا ہو گئی آواز، میرے میر، میر جی یاتن، پھر رہا ہوں نا، پتلی ہوگی. یہی پھر چیز ہے، اور کیا، اور کیا چیز ہو. ٹھیک جی ہو گیا ہاں، سمجھ گیا آواز موٹی ہوگی، آواز پتلی ہوگی، بس. اور ٹھیک منہ بھر جائے گا، ٹھیک جب موٹی ہوگی تو منہ بھر جائے گا، ٹھیک ہے نا جی. جی جی سوت دیکھو منہ بھر جاتا ہے، ووت منہ بھر جاتا ہے، تو جی منہ بھر جاتا ہے، وہ منہ بھر جاتا ہے، عین
غین غین منہ بھر جاتا ہے، خو منہ بھر جی جاتا ہے، اور اس طرح جی قوف منہ بھر جاتا ہے. یہ جی 7 حرف موٹے ہیں ہمیشہ جو موٹے ہیں. اور جی اس طرح جو شبہ کیا مستعلیہ ہے وہ بھی موٹے پڑ جاتے ہیں، قولا قولا. ٹھیک ہے نا جی. اور اس طرح جی اللہ، اللہ اکبر، نار اللہ، علیہ اللہ. ٹھیک ہے نا جی. اور اس جی طریقے سے را، جی ارسل، رو، 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 رو موٹے پڑ جاتے ہیں. یہ چیز ہے. سمجھ آ ٹھیک. گئی ہے؟ جی استاد جی آ گئی. اور کسی کو جی آگے سوال ہو، سمجھ. اور کچھ سوال ہو پوچھے جی. پوچھنے سے انسان جو ہے نا وہ ماہر ہوتا ہے. پوچھنے سے جو پوچھنے والا ہے وہ غائب و خاسر نہیں ہوتا، وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے. جو نہیں پوچھتا وہ ادھر ادھر دھکے کھاتا رہتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. جو پوچھتے پوچھتے وہ پہنچ جاتا ہے اپنی منزل مقصود پہ. کسی سے راستہ پوچھتے پوچھتے وہ پہنچ جاتا ہے منزل مقصود. لیکن اگر جو نہیں پوچھتا وہ ادھر کبھی ادھر ادھر چلا جائے گا. آج کل تو آسانی ہے، تو ڈائریکشن وہ لگا دو بس. ہاں جی. بالکل. تو بہرحال اللہ جی خیر جی فرمائے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، اور اس پر جو ہے نا عمل کی توفیق آمین عطا فرمائے، اور آمین صحیح سم پڑھنے کی آمین توفیق عطا آمین فرمائے. جتنا محنت آمین کرو گے نا اتنا انشاءاللہ نکھار آئے گا، اتنا زیادہ آپ ماہر بنیں گے اتنا زیادہ پڑھیں گے. واللہ انشاءاللہ. یہ قرآن ایسی کلام ہے، ایسی کلام ہے کہ جتنا دوبارہ پڑھو نا پھر دل کرتا ہے پڑھنے کو. کوئی دنیا کی ایسی کتاب نہیں ہے جو ایک دو دفعہ پڑھے گا بس وہ بھر جائے گا، دل بھر جائے گا. لیکن یہ ایسی اللہ نے کلام بنائی ہے کہ اس کو بار بار دل کرتا ہے پڑھنے کو. سمجھ گے نا. تو جی جی قرآن کا معنی بھی یہی ہے کہ بار بار پڑھی جانے والی. مسانی کا معنی یہی ہے، سارے یہ بار بار پڑھی جانے والی. جی. تو اللہ نے یہ حبل ممدود من السماء الى الارض، یہ ایسی رسی ہے جو آسمان سے یعنی اللہ نے ڈالی ہے اور زمین تک یعنی لمبا کر دیا ہے اس کو. یہ وہ رسی ہے قرآن. حبل ممدود من السماء الى الارض، الى یہ آسمان، الارض. جی الى الارض. تو یہ زمین تک یعنی اللہ نے اس کو. تو اس میں قرآن جتنا پڑھو گے، امام شاطبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اتنا مطلب وہ بنا دے کہ پڑھتے 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 آخر موت آ جائے بس. بس ماشاء اللہ. آپ بھی یہی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آہ، اس پڑھتے پڑھاتے بس ایسے اللہ تعالیٰ نے لے لے بس. اور شہادت کی آمین آمین موت ہے. اللہ تعالیٰ شہادت کی موت ہے. شہادت اچھی موت مانگو. جیسے کھانا اچھا مانگتا ہے انسان تو بالکل. اچھی موت مانگنا چاہیے. چیز اچھی، کپڑا ماشاء اچھا اللہ. مانگتا ہے جیسے، اور چیز اچھی مانگ، تو موت بھی شہادت کی ہو. یہ دعا کرے کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. وآخر آمین دعوانا آمین. الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرہ. بارک اللہ جزاکم فیکم. اللہ خیر. بارک السلام اللہ علیکم فیکم. آمین. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.